میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، پھر آپ نے جن صحابہ کو اجازت دی تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی، اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ وہ کتنے صحابہ تھے اور کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ اس کے اندر ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں، اس کو ذکر کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک دو باتیں جو ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس سے، جو علماء نے لکھی بھی ہیں۔ پہلی چیز، باقی دروس تو میں ذکر کر چکا ہوں، ایک اہم درس اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم کی پناہ لینا یہ جائز ہے۔ کوئی مسلمان اگر کسی غیر مسلم کی پناہ لینا چاہے جو مسلمان نہیں ہے، تو اس کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ اس کو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کی وجہ سے دعوت دین کا جو مشن ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور مسلمانوں کا کوئی اس میں اجتماعی نقصان ایسا نہ ہو۔ ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی پناہ لے لے۔ جیسے آج کل سیاسی پناہ لی جاتی ہے، کہیں کسی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو وہ کہیں اور جا کے اس سیاسی پناہ لے لیتا ہے۔ تو پناہ جس طرح کسی مسلمان کی لی جا سکتی ہے، غیر مسلم کی بھی لی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں نے جو حبشہ ہجرت کی تھی تو ظاہر نجاشی مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہ اسلام کے فالوورز تھے، مسلمان تھے، لیکن انہوں نے پناہ لی اور باقاعدہ حضور کے حکم سے پناہ لی، حضور کی اجازت سے پناہ لی نجاشی کی جو عیسائی تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم کی پناہ لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جب ہجرت حبشہ، جب پہلی دفعہ حبشہ کی ہجرت ہوئی اور مسلمان دوبارہ واپس آئے، تو میں نے اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو جن لوگوں کی مسلمانوں نے پناہ لی تھی حبشہ سے واپسی پر کہ ابھی ہم حبشہ سے واپس آئیں تو مکہ کے لوگ ہمیں دوبارہ ستائیں گے کہ یہ تو چلے گئے تھے، ابھی دوبارہ آئے ہیں تو ان کو اور زیادہ تنگ کرو، تو اس لیے ہم کسی کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ میری پناہ میں ہے، میں نے ان کو امن دیا ہے، لہٰذا ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کی پناہ میں داخل ہوئے، وہ بھی غیر مسلم تھے، مشرک تھے، لیکن وہ ہجرت حبشہ سے واپس آنے والے صحابہ نے ان کی پناہ لی اور ان کی امن لے کر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح اب آگے یہ طائف کا جو واقعہ آئے گا اس کے اندر بھی یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے مکہ میں داخل ہوتے وقت مطعم بن عدی کی پناہ لے کر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے کہ مکہ والے مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے لیے آپ نے مطعم بن عدی کی پناہ لی، ان کو کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ میری حمایت کریں، مجھے پناہ دیں، تب میں مکہ میں داخل ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میں آپ کو امن دیتا ہوں، آپ میری حمایت میں داخل ہوں مکہ میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جس کا حاصل
یہ بات ہے کہ غیر مسلم کی پناہ لینا جائز ہے، لیکن بنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں دین کو کوئی نقصان نہ ہو، اسلام کی دعوت کا جو مشن ہے، جو کاز ہے، اس میں کوئی نقصان، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اب دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں پناہ دینے والا اگر کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم بھی، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ غیر مسلم میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کو آپ پہاڑ جتنا سونا بھی قرض میں دے دیں تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے واپس کر دیں گے، اور کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان تأمنہ بدینار، کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی قرضے میں دے دیں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو وہ اس وقت تک آپ کو وہ 1 دینار واپس نہیں دیں گے جب تک تم اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن چیزوں پر تم بھی ایمان لائے ہو۔ تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ سیرت پڑھنے کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ہمیں قرآن میں یہ حکم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اب جب کبھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی پناہ لی، اس کی امان لی، اس کی حمایت لی، اس کی سپورٹ لی، تو اگر ہم سیرت سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈائریکٹ اس پر فتویٰ لگائیں گے، ڈائریکٹ اس پر کیا کریں گے؟ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو فاسق ہو گیا۔ مسلمان ہو کر اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے سپورٹ حاصل کر رہا ہے کس کی؟ غیر مسلم کی۔ تو اس کو تو ہم شاید مسلمان بھی تصور نہیں کریں گے، لیکن سیرت ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتی، اس لیے کہ خود حضور نے نجاشی کی سپورٹ لی ہے، اور نجاشی عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ بعد میں صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ میں نے پورا مکالمہ ذکر کیا ہے پچھلے درس میں، اس کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں، یہ طائف والی میں نے ذکر کی، اور حبشہ والی واپسی کی، اور بھی مثالیں ہیں اس کی سیرت میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، تو ہم نے اس کو اس روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ آیا ان شرائط کے مطابق مسلمان کو یہ پناہ ملی ہے، یا ان شرائط کے برخلاف اس لیے پناہ دی گئی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یا دعوت اسلام کے راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، تو ایسی پناہ لینا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضور نے یہ پناہ لی تھی تاکہ دعوت کا کام آگے بڑھے، لیکن اگر کوئی اس لیے پناہ دے رہا ہے کہ یہ دعوت کا کام رک جائے، تو ایسی صورت میں وہ پناہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک صورت اس کی جائز ہونے کی ہے، دوسری صورت اس کی ناجائز ہونے کی ہے۔ اور دوسری بات جو پچھلے درس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا نظریہ بتایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس پر نجاشی نے یہ کہا تنکا اٹھا کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں میں اور یہ جو بات کر رہا ہے اس میں اتنا فرق بھی نہیں جتنا یہ تنکا، یعنی اس تنکے کے برابر بھی ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخ کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، تاریخ کو کبھی بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ تاریخ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، تاریخ میں جو چیز مرتب ہو گئی وہ مرتب ہو گئی، اس کو ماننا پڑے گا۔ اب
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین ایک ہی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجاشی کو عیسائیت کا پورا علم تھا تو مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اس سے ان لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے، ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں یا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو نجاشی نے اس وقت یہ کہا تھا، اور وہ نصرانی عیسائی تعلیمات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جاننے والا تھا، اس نے اس وقت یہ بات کی کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، اور اتنا فرق بھی نہیں جتنا اس تنکے کے برابر فرق بھی نہیں۔ اس کا مطلب عقیدہ توحید جس طرح اسلام میں ہے، یہی عقیدہ توحید تمام ادیان میں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، حضرت عیسیٰ علیہ جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کا بنیادی جو عقائد تھے سب کے ایک ہی تھے۔ تبدیلی اگر ہوئی ہے انبیاء کے ادیان میں تو وہ شرائع میں، شریعت میں ہوئی ہے۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک شریعت ہوتی ہے۔ عقیدہ تو نظریات کا نام ہے کہ آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا نظریہ رکھنا ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے۔ ان چیزوں میں تو تبدیلی رہی ہے شریعتوں میں، لیکن آپ کو دنیا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ معاذ اللہ کسی پیغمبر نے آ کر شرک کی دعوت دی ہو۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا، جس رسول کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ہر نبی کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ عقائد کے اندر سارے انبیاء کے عقائد ایک ہیں، لہذا اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، کہ اگر واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا ہے تو ان کی دعوت بھی اسی توحید کی ہے جو توحید کی دعوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ یہ دو اہم باتیں تھیں جو ذکر کرنی تھی، مجھے یاد نہیں رہی پچھلے درس میں۔ تو یہ دو بڑے اسباق ہیں جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتے ہیں اور سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی ہجرت ہوئی حبشہ کی، اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا ہے جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کے ساتھ لین دین نہ کی جائے، ان میں رشتے نہ کیے جائیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے، اس لیے کہ سارے حربے آزما لیے، کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، اب یہ حربہ آزماتے ہیں کہ ہم ان سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، ایک بات لکھی، اور اس زمانے میں اس طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ بات لکھ کر بیت اللہ میں اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ بیت اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اہل مکہ کی ایک اتفاقی رائے ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے، تو اس میں بھی یہ لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ بھائی قریش والوں نے اور سارے مکہ والوں نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے اور جو رشتہ دار تھے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ سارے چلے گئے پہاڑ کی طرف جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں گھاٹی تھی، وہاں جا کر رہنے لگے۔ 3 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رہے ہیں، 3 سال کا عرصہ۔ اور اس میں ایسا وقت بھی آیا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پتے کھایا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چیز بیچتا نہیں تھا، تو کس سے خریدیں؟
جس کو کہا جاتا تھا بھائی بیچو، وہ کہتے تھے ہم آپ کو کچھ نہیں بیچتے. تو اس حد تک نوبت آ گئی کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور انتہائی سخت اور مشکل حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے. اور یہ کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال حضور نے گزارے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے. اتنی قربانی آدمی تصور نہیں کر سکتا. ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آ جائے، کھانا اگر 1 گھنٹہ لیٹ مل جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جس کو 3 سال تک کھانے کو کچھ نہ ملے، پتے کھانے پر مجبور ہو جائے، اور وہ کوئی خاندانی لحاظ سے کوئی کم آدمی بھی نہیں بلکہ عرب کا سب سے معزز آدمی، سب سے معزز خاندان کا آدمی، جن کے قبیلے کی پوری عرب میں ایک شہرت ہے، ان کا ایک مقام ہے قبیلہ قریش کا، اس کی ایک ایسی شخصیت اور اس پر ایمان لانے والوں کی ایسی کیفیت ہو جائے، ایسی حالت ہو جائے، لیکن وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. یہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، حضور نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہمارے لیے برداشت کی نا. حضور بیٹھتے گھر میں کھانا کھاتے، کاروبار کرتے، مزے کرتے، آپ کو تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. انہوں نے تو پیشکش کی تھی آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیں، آپ قریش کے سردار بننا چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں، آپ کسی بڑی خاتون اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کروا دیں، کیا آپ کا مطالبہ ہے، آپ مطالبہ پیش کریں، ہم پورا کر کے دیں گے. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی طرف سے. لیکن یہ ساری چیزیں حضور نے ٹھکرا دیں کہ مجھے نہ پیسہ چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ بادشاہت چاہیے، اور بادشاہت کے مقابلے میں، سرداری کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی کہ کسی طرح میری امت تک یہ دین پہنچے. تو ہماری بھی کم از کم ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے، شرعی فرض تو بنتا ہی بنتا ہے، اسلامی فرض تو بنتا ہی بنتا ہے، اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ایسی شخصیت کی دل سے قدر کریں. ہم پر اگر کوئی احسان کرے، 100-200 روپے دے دے، 1000 روپے دے دے، کہیں مشکل میں کام آ جائے، تو اگلے دن اگر وہ کوئی مطالبہ کر دے تو ہم اس وجہ سے پورا کر دیتے ہیں یار اس نے مجھے 1000 روپے دیے تھے، یا فلاں مشکل میں میرے کام آیا تھا. تو اخلاقاً ہم مجبور ہوتے ہیں کہ یار اس کا اتنا بڑا احسان ہے تو اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کتنے ہیں اس امت پر، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو ان کے احسانات کے تو ہم اخلاقاً بھی مقروض ہیں. انسان سے مروت اور اخلاق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے فرامین کو سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرے. یہ 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے. اس کے بعد میں نے واقع تفصیل سے ذکر کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو صحیفہ لٹکایا گیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ کے ختم کر دیا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، باقی وہ سارا صحیفہ ختم ہو چکا ہے. اور اپنے چچا سے کہا ابو طالب سے کہ آپ جا کر ان سے کہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ ہماری بات مان لو، اور اگر یہ بات جو ہم نے کی جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. وہ گئے، انہوں نے دیکھا تو جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی تھا. وہ صحیفہ، وہ صفحہ، وہ ایگریمنٹ کا جو بھی صفحہ تھا وہ پورا ختم ہو چکا تھا، سوائے ان جگہوں کے جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے، انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا. تو جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نہ مانوں، جو یہ فیصلہ کر لے میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. جو پہلے سے یہ بات طے کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں منوا سکتی، کوئی اس کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ اس نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ بات سمجھنی ہی نہیں ہے، میں نے یہ بات ماننی ہی نہیں، میں نے حق بات کو دل میں اتارنا ہی نہیں. جب اتارنا نہیں تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں اتار سکتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ قریش کے یہ 5 بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب 3 سال گزر گئے، اتنی طویل مدت گزر گئی، تو ان کو بھی اس پر غصہ آیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ابو جہل سے اور ابو لہب سے کہ تم نے 3 سال سے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کب تک تم یہ بائیکاٹ کر کے رکھو گے؟ آخر وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، کب تک تم یہ معاملہ اس طرح ان کے ساتھ رکھو گے؟ تو یہ 5 لوگ تھے، ہشام ابن عمرو، اسی طرح زہیر ابن ابی امیہ، اسی طرح مطعم ابن عدی، اسی طرح ابو البختری ابن ہشام الاسدی، اور 5ویں تھے زمعہ ابن الاسود الاسدی۔ یہ 5 لوگ تھے، سردار تھے قریش کے 5۔ انہوں نے جا کر ابو جہل کو کہا کہ یہ تم کب تک ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ اور یا اہل مکہ انأکل الطعام ونلبس الثیاب وبنو ہاشم والمطلب حلقہ لا یبیعون ولا یبتاعون، کہنے لگے کہ اے اہل مکہ، ہم تو کھانا بھی کھائیں اور ہم تو کپڑے بھی پہنیں، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہلکا وہ ہلاک ہو رہے ہیں، لا یبیعون ولا یبتاعون، نہ وہ کچھ بیچ سکتے ہیں نہ وہ کچھ خرید سکتے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا، ہشام بن عمرو نے جو ان 5 میں بڑا تھا، واللہ لا اقعد حتی تشق هذه الصحیفۃ الظالمۃ القاطعہ، کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس صحیفے کو، اس ظالم اور جابر صحیفے کو میں پھاڑ کر نہ پھینک دوں، میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں کہ یہ 3 سال سے تم نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے اور اس کو ختم نہیں کر رہے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کذبت، کہ تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہشام بن عمرو کو کہا۔ اس پر زمعہ نے کہا، جو ان میں ایک دوسرے تھے، اس نے کہا انت واللہ اکذب، ابو جہل کو کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو۔ تو یہ 2 ہو گئے۔ ہشام بن عمرو تو پہلے ابو جہل سے بات کر رہا تھا، ابو جہل نے اس کو جواب دیا کہ تم جھوٹے ہو، تو زمعہ ابن اسود نے اس کے جواب میں کہا انت واللہ اکذب ما رضینا کتابتها حین کتبت، اللہ کی قسم جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا ہم اس وقت بھی اس پر راضی نہیں تھے، لیکن تم نے مجبوراً لکھوا کر ہم سے سائن لے کر اس کو وہاں لٹکا دیا تھا۔ اس پر جو تیسرے تھے ابو البختری ابن ہشام الاسدی، اس نے کہا صدق زمعہ، اس نے بھی کہا کہ زمعہ نے جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس پر مطعم ابن عدی جو چوتھے تھے، انہوں نے کہا صدقتما وکذب من قال غیر ذلک، کہ تم دونوں نے سچ کہا اور ابو جہل کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ تو اس طریقے سے ان 5 نے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے منہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آپس میں اتفاق کیا، اور اتفاق کرنے کے بعد یہ مطعم ابن عدی یہ گئے اور اس صحیفے کو اٹھایا اور پھاڑ کر پھینک دیا اس کو۔ اور جب اس کو پھاڑ کر پھینکا تو اس وقت بھی دیمک اس کا، جیسے حضور نے بتایا تھا کہ اس کا یہ سارا حصہ ختم ہو چکا ہے، یہ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہی حصہ اس کا باقی تھا، انہوں نے اس کو پھاڑ کے ختم کر کے پھینک دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ ابھی آپ واپس مکہ مکرمہ کی طرف آ جائیں۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ 3 سال گزرے اور یہ بائیکاٹ اس کے بعد ختم ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کرنے والے 2 افراد تھے، زیادہ جنہوں نے سپورٹ کیا، میں بار بار تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں اس کو۔ ایک حضور کی اہلیہ تھی حضرت خدیجہ، اور ایک آپ کے چچا تھے ابو طالب۔ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں سپورٹ کیا۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں، میں بھی یہاں سے جاتا ہوں۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کا ارادہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مقام ہے برق الغماد کے نام سے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ عرب کا ایک سردار تھا ابن الدغنہ،
اس کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، ہماری قوم ہمیں چھوڑ نہیں رہی، دین اپنی عبادت نہیں کرنے دیتی ہمیں، لہٰذا میں اس ملک کو، اس وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس پر ابن الدغینہ نے کہا مثلک لا یخرج، کہ تم جیسے لوگوں کو کبھی نکالا نہیں جاتا، تم جیسے لوگوں کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اور ابن الدغینہ نے اس وقت حضرت ابوبکر کی کچھ صفات بیان فرمائی، اور وہ صفات یہ بیان فرمائی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، جس کے پاس اپنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، کسی پر کوئی آسمانی آفت آ جائے اس کی مدد کرتے ہو۔ ایسی صفات والے آدمی کو کبھی بھی نکالا نہیں جا سکتا اپنے ملک سے۔ اور ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ میری امان اور میری پناہ میں آئے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے۔ قریش کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان رجلا بکاء، کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور بکا یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ رونا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے جب بھی قرآن پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو قرآن سمجھ میں آتا تھا، ان کو پتا تھا اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، یہ جنت کا تذکرہ ہے، یہ جہنم کا تذکرہ ہے، یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، ان کو سمجھ آتا تھا۔ تو وہ جب روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو مشرکین مکہ کی جو عورتیں تھیں اور بچے تھے وہ سارے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے باہر صحن سا بنایا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور روتے رہتے تھے، تو ساری مشرکین کی عورتیں بچے جمع ہو کے دیکھتے تھے اور وہ بڑے متاثر ہوتے تھے حضرت ابوبکر سے۔ تو مشرکین کو یہ ڈر تھا کہ یہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں اور اتنا روتے ہیں تو ہماری عورتیں مسلمان ہو جائیں گی، ہماری عورتیں اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گی۔ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابوبکر کو تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ تو ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ان کی جیسے عادت تھی وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو مشرکین سے یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا ابن الدغینہ کو کہ یا تو ان کو کہو کہ گھر کے اندر جا کر خاموشی میں نماز پڑھیں تاکہ ہماری عورتیں اور بچے ان کو نہ دیکھیں، اور یا پھر اگر اس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے تو آپ کم از کم اپنا ذمہ واپس لے لیں، تاکہ کل آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ بھائی اس کو میں نے پناہ دی تھی، تم نے کیوں نقصان پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وہ ذمہ واپس کر دیا، کہا اپنا ذمہ اپنے پاس رکھو، میں نے جو قرآن پڑھنا ہے، جیسے پڑھنا ہے وہ میں پڑھوں گا، مجھے کوئی ستاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے تشریف لائے تھے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور نے یہ فرمایا حضرت خدیجہ کو کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو حضرت خدیجہ نے آپ کی صفات بیان فرمائی تھی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس پر آسمانی آفت آ جائے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بعینی ہی یہی صفات ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہیں۔ بعینی ہی یہی صفات، جو صفات حضرت خدیجہ نے حضور کی بیان کی تھی کہ ایسے آدمی کو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ابن الدغینہ نے 100% وہی صفات گنوائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صفات حضور میں پائی جاتی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، کس طریقے سے حضور کی صفات کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اور کس درجے کے حضور کے فالوور اور متبع اور ماننے والے اور پیروکار تھے،
کہ جو صفات حضور میں پائی جا رہی ہیں وہی صفات حضرت ابوبکر صدیق میں پائی جا رہی ہیں. تو عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھے تو آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں اس کو وہ صفات نظر آئیں، وہ خوبیاں نظر آئیں، وہ کوالٹیز نظر آئیں جو اس شخص میں پائی جاتی ہیں جس کے عشق اور محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نا حضور کی محبت کا، حضور کی محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں، لیکن ہم صلہ رحمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کسی پر آسمانی آفت آ جائے، مشکل آ جائے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی ایسا آدمی جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، اس کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھا پاتے؟ بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کے ساتھ سامان اٹھا لیں. بوجھ اٹھانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، اپنے بچوں کی فیس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، اپنے گھر کے اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، اپنی ضروریات کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں کون ایسا آدمی ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اس کا بوجھ اٹھا لوں، میں اس کی مدد کر لوں. جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی دیکھے تو وہ یہی کہے کہ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، کہ بھائی تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، تم مہمان نوازی کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا عشق کا لیول کتنا ہے، کس درجے پر ہے. نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، نعرے لگانے سے کسی کا کیا جاتا ہے میں عاشق رسول ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے، لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہنا آسان کام نہیں ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم، میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ مجھے پتہ ہے لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. لا الہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کریں آپ اچھا کریں، وہ آپ کو گالی دے آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، وہ آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ کوئی آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو اس لیے پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حضور کی سیرت میں اسی طرح ڈھالیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ڈھالا تھا. دوسری بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان رجلا بکاء، کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. ہم نے زندگی کے جتنے سال بھی گزارے ہیں، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال، 60 سال، وہ ذرا اس بات پر غور کرے کہ میں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر کے رویا ہوں. کتنی مرتبہ میری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہو یا قرآن کا ترجمہ سمجھا ہو یا قرآن کی تفسیر سمجھی ہو، اور اس تفسیر کے سمجھنے کی وجہ سے، اس قرآن کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے میرے آنسو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں نکل آئے ہوں. درد اور تکلیف کی وجہ سے تو ہم روتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے تو ہم روتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے تو روتے ہیں. کبھی اللہ کے عذاب کا تذکرہ پڑھ کر ہم روئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. ابو بکر فی الجنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا میں دنیا کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دوں گا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، اللہ ان کو ان کے احسانات کا بدلہ عطا کرے گا. وہ شخصیت جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین، اپنا مسلح جن کے حوالے کیا حضور نے. اتنی بشارتیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ روتے نہیں تھے، بہت زیادہ روتے تھے قرآن پڑھ کر. ایک ہے رونا، ایک ہے بہت زیادہ رونا.
تو ہم کب روئیں گے؟ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، جب ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، جب ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہوگا جس کو ہم خاص کریں گے کہ بھئی اس میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ نے اتنا 30 پاروں کا اتنا بڑا قرآن نازل کیا ہے، آخر کچھ تو ہوگا اس میں، کوئی پیغام تو اللہ نے دیا ہوگا۔ اتنا بڑا قرآن اللہ نے ویسے ہی تو نہیں نازل کر دیا۔ ایک بادشاہ اگر ایک صفحے کا کوئی خط لکھ دیتا ہے، کتنے اہتمام سے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا خط لکھ دیا ہے ہمیں، اتنا تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا ہے ہمارے نام، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، ان کو قرآن سے نہیں جوڑتے، مسجد سے نہیں جوڑتے، اہل اللہ سے نہیں جوڑتے، اللہ والوں سے نہیں جوڑتے۔ اور ظاہر ہے جب تک ان چیزوں سے نہیں جڑیں گے تو ہم کیسے قرآن کا اثر قبول کریں گے؟ ہماری زندگی میں کیسے قرآن کا اثر آئے گا؟ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے ہیں شیب ابی طالب سے، 10 نبوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا جو 10واں سال ہے، تو اس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، تو حضور کی عمر 50 سال تھی اس وقت، اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، حضور نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ 50 سال کی عمر تک آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے مزید جتنے بھی نکاح کیے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کیے ہیں، 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے یہ نکاح کیے ہیں۔ اور حضور نے جو جتنے نکاح کیے تھے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے دینی اور سیاسی مقاصد تھے، بہت بڑے بڑے مقاصد تھے جس کی بنا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نکاح کیے تھے، اور اللہ کی طرف سے حضور کو خصوصی اجازت تھی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ ہم نے خالص آپ کے لیے، باقی مومنین کے لیے نہیں، خالص آپ کے لیے ہم نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ جس سے نکاح کرنا چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے 10 سال ہوئے تھے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے حضرت خدیجہ آپ کی بہت بڑی سپورٹر تھی، بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی ہر چیز میں۔ 1 مہینہ 5 دن گزرے، حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک طرف جو گھر میں سپورٹ کرنے والی تھی عورت، ان کا انتقال ہوا، اور 1 مہینے بعد جو باہر سپورٹ کرنے والے تھے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ بچپن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھیں تو مشکلات سے تعبیر ہے، مشکلات سے تعبیر ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد موجود نہیں تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے 6 سال بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 2 سال مزید گزرے، 8 سال میں آپ کے دادا تھے عبد المطلب، ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ والد، نہ والدہ، نہ دادا، چچا نے آپ کی پرورش کی۔ اس طریقے سے آپ نے ساری زندگی گزاری۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سپورٹر دیے جو آپ کی سپورٹ کرتے تھے، ایک حضرت خدیجہ تھی اور ایک حضرت ابو طالب تھے۔ اب شیب ابی طالب کا اتنا کٹھن مرحلہ، 3 سال کی اتنی مشکل زندگی گزار کر آئے تھے کہ ان دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کتنی بڑی مشکل ہوگی، بہت بڑی مشکل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ غم کا سال ہے۔ اس سال کو آپ نے یہ نام دیا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ اور غم کا سال آپ نے بنیادی طور پر جو قرار دیا وہ اس وجہ سے قرار دیا کہ حضور اپنی دعوت دین کا جو کام جس طریقے سے کر رہے تھے، ابو طالب کی وفات کے بعد وہ سارا کام رک گیا۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی اس لیے کچھ نہیں کہتا تھا کہ آپ کی سپورٹ میں آپ کے چچا کھڑے تھے، تو لوگ ڈرتے تھے کہ ہم کچھ کریں گے تو ابو طالب ان کی سپورٹ میں آگے آئیں گے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا اب تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں نا، میں پہلے جو واقعات ذکر کیے ہیں کہ آپ کے سر پہ اوجری لا کر ڈالی گئی،
آپ کے سر پہ مٹی ڈال دیا کرتے تھے, مٹی اٹھا کر آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے سر پہ مٹی ڈالی تو آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ کے سر مبارک پورا مٹی سے بھرا ہوا تھا. تو حضور کی بیٹی کھڑی ہوئی رونے لگی اور فرمانے لگی کہ یہ کیا آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے. تو حضور نے ان کو تسلی دی کہ رو نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مخرج اور کوئی راستہ, اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے لیے بھی کوئی سہولت کا راستہ نکال دے گا. یہ جتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی ہیں ذاتی حیثیت میں, یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد دی گئی ہیں, اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. تو ابو طالب کی وفات کے بعد اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور کی دعوت کا وہ راستہ بالکل مسدود ہو گیا. کوئی آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا, بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا تھا. اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کام اسباب کے تحت کرتا ہے, ہر کام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. اللہ چاہتا تو سب کو تباہ و برباد کر کے حضور کے دین کی اشاعت کر دیتا اور سب کچھ کر دیتا. اللہ اس بات پہ قادر تھا, لیکن اللہ نے دنیا کا جو نظام چلانا یہ اسباب کے تحت چلانا ہے تاکہ اس سے انسان سیکھے. سیرت کا تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو انسان کو پھر تسلی ہوتی ہے کہ یار جب کل کائنات کے سردار اور آقائے دو جہان اور امام الانبیاء جب ان پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں, اتنی مشقتیں, اتنی مشکلات آئی ہیں, ہمیں تو اس کا ایک ذرہ بھی مشکل پیش نہیں آئی اپنی زندگی میں, اور ان کو یہ مشکلات اپنے دنیا کے کاموں کے لیے بھی نہیں دین کے کاموں کی وجہ سے پیش آئی ہیں, لیکن انہوں نے اس کو اللہ کے لیے برداشت کیا ہے. تو ایک مسلمان جب حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے, کہتا ہے بھائی میرے اوپر تو کوئی مشکلیں نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر کسی دن پر وہ مصیبتیں پڑتی وہ دن مصیبتوں کے بوجھ سے سیاہ ہو کر رات میں تبدیل ہو جاتا, اتنی مصیبتیں. تو حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جب ان پر یہ مصیبتیں آئی ہیں تو اگر دنیا میں کسی عورت پر کسی مرد پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, پھر وہ بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی جب سیرت اس کے سامنے ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب میری بات یہاں کوئی نہ سن رہا ہے بلکہ تکلیفوں پر تکلیفیں, پریشانیوں پر پریشانیاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے بھی یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر طائف چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ یہاں تو میری بات اب کوئی بھی نہیں سن رہا, لہٰذا کسی اور جگہ جاتا ہوں, کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں, ممکن ہے وہ لوگ میری بات سن لیں, میری بات کو مان لیں, قبول کر لیں, تو چلے میں وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا, ان کو دین کی دعوت دوں گا, وہاں سے اللہ تعالیٰ دین کو پھیلا دے گا. اس لیے کہ مکہ میں تو اب کوئی کام کی صورت اسباب کی حیثیت میں نظر نہیں آ رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ میں طائف چلا جاتا ہوں, طائف کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں. طائف تقریباً یہ مکہ سے جنوب مشرق میں واقع ہے, طائف کا جو شہر ہے, اور یہ بڑا سرسبز و شاداب شہر تھا اور ابھی بھی سرسبز و شاداب ہے. اور عرب کے لوگ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں یا گرمی کے دن گزارنے کے لیے طائف آیا کرتے تھے, اس لیے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور سرسبز و شاداب ہے, خوبصورت علاقہ ہے. تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے وہاں گھر بنائے ہوئے تھے کہ جب گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو طائف چلے جاتے تھے کہ گرمی کے دن یہاں گزاریں گے. اور وہاں کے لوگ بھی بہت مالدار تھے, خوشحال تھے اور بڑا پیسہ تھا ان کے پاس. تو اور یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سرکشی بھی زیادہ ہوتی ہے, نافرمانی بھی زیادہ ہوتی ہے,
اور جس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے ان میں نسبتاً اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا ریشو کچھ کم ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, وہ سرکشی شروع کر دیتے ہیں دنیا میں. فحق علیہ القول, پھر اس بستی پر ہماری بات حق ثابت ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا, تو ہم اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک سنت چلی آ رہی ہے, ایک طریقہ چلا آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا, یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. آج کی اب ساری سڑکیں بننے کے بعد جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 80 کلومیٹر کا ہے. اس وقت تو بڑے دشوار گزار راستے تھے اور پہاڑ اور صحرا, وہ تو بہت طویل سفر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنے جو غلام تھے, اور آپ نے اپنے ان کو بیٹا بھی قرار دیا تھا, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں طائف, وہاں جا کر دین کی دعوت دیں گے, ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ہماری بات کو قبول کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ نے یہ سارا سفر پیدل کیا ہے, بغیر کسی سواری کے پیدل سفر کیا ہے مکہ سے طائف کا. اور پھر طائف سے جب واپس مکہ آئے ہیں یہ سفر بھی آپ نے پیدل کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا طویل سفر, اتنا لمبا سفر حضور نے پیدل کیا, اور اتنی مشقت کے ساتھ, اتنی تکلیف برداشت کر کے یہ سارا سفر آپ نے کیا. وہاں آپ پہنچے تو جو ثقیف کے لوگ تھے, جن کی طائف میں حکومت تھی, یہ جو طائف کے سردار تھے, کچھ بھی اس کو کہہ لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے. 3 بڑے ان کے سردار تھے, ایک عبد یا لیل, اور دوسرا مسعود, اور تیسرا حبیب. یہ 3 بڑے سردار تھے طائف کے, ثقیف کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ بھائی میں مکہ سے آیا ہوں اور اس طرح دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, مکہ کے لوگوں کو میں نے دعوت دی لیکن انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ اگر میری مدد کریں اور دین کی دعوت کو قبول کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کرے گا. سب آپ نے ساری دعوت دی. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برے طریقے سے جواب دیا, بہت برے طریقے سے ریئیکٹ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو وہاں سے نکالا, پھر جو اوباش اور لوفر لڑکے تھے, جو پاگل اوباش اس طرح کے لڑکے تھے, ان کو پتھر دیے اور پتھر دے کر کہا کہ ان کو پتھروں سے مار مار کے طائف کے شہر سے نکال دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابی حضرت زید وہاں سے روانہ ہوئے اور وہ پتھر مار رہے ہیں, لہو لہان کر دیا. جہاں سے پتھر آتا تھا حضرت زید اپنے سر کو آگے کرتے تھے. حضرت زید کے سر میں کئی زخم لگ گئے, اس لیے کہ جہاں سے پتھر آتا تھا حضرت زید اپنا سر آگے کرتے تھے تو وہ پتھر حضرت زید کو لگتا تھا. اس طریقے سے حضرت زید کا پورا سر زخمی ہو گیا, پورا جسم زخمی ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان, آپ کے چپل مبارک خون جم جانے کی وجہ سے بار بار چپکتے تھے. آپ کے قدم, اتنا خون بہہ گیا تھا کہ آپ کے قدم مبارک اس چپل سے بار بار چپک جایا کرتے تھے. آپ چلتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے, پھر تھوڑا ہوش آتا تھا, پھر اٹھ کے چلتے تھے. پھر اس طریقے سے آپ وہاں سے روانہ ہوئے. 10 دن آپ نے گزارے ہیں طائف میں. 10 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے گزارے ہیں کہ ایک دفعہ آئے, پھر ان کو دعوت دی, پھر اس طریقے سے ہوا, پھر دعوت دی. 10 دن تک حضور یہ کرتے رہے ہیں. جب کچھ بھی نہ بنا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اب یہاں بھی کوئی بات سننے والا نہیں, یہاں بھی کوئی ہماری بات کو قبول کرنے والا نہیں, اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور لڑکے پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں. چلتے 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 آپ ایک باغ پہ پہنچے. جو عتبہ اور شیبہ, یہ 2 حضور کے بہت بڑے دشمن تھے. عتبہ اور شیبہ, یہ ربیعہ کے بیٹے تھے, عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ. ان کا باغ تھا انگور کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شدید زخمی ہو گئے تھے اور اتنی قابل رحم حالت میں تھے کہ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو ان کو حضور پر رحم آیا اور ترس آیا حضور پر کہ اتنا ان کو مارا ہے, اتنا ان کو زخمی کیا ہے.
تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جلدی پانی بھجوایا. اپنا غلام تھا عداس اس کا نام تھا, عیسائی تھا, اس کو پانی دیا, انگور کا کچھ انگور توڑ کے کسی پلیٹ میں کسی برتن میں رکھ کے دیے. جو سخت جانی دشمن تھے, لیکن آپ کی حالت دیکھ کر ان کو اتنا ترس آیا کہ اتنا ان کو ستایا گیا, اتنا ان کو مارا گیا ہے, ان کو اتنا ترس آیا کہ انہوں نے انگور بھیجے اور یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگور کھانا شروع کیے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ. تو جو عداس تھا, ان دونوں کا جو غلام تھا, عتبہ اور شیبہ کا جو غلام تھا, اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے جو الفاظ کہے ہیں بسم اللہ, اس شہر کے لوگ تو یہ بات نہیں کرتے, وہ تو بسم اللہ کہتے ہیں, وہ تو لات کو پکارتے ہیں, اس کو اپنا معبود کہتے ہیں, اللہ کے نام پہ تو شروع نہیں کرتے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ من ای البلاد انت, کہ تم کس جگہ کے رہنے والے ہو. تو اس نے آگے سے جواب میں کہا اور آپ کا دین کیا ہے. تو اس نے کہا انا نصرانی, کہ میں نصرانی ہوں, اور میں نینوا شہر کا نام ہے, عراق کے ایک شہر کا نام ہے, کہا میں وہاں کا رہنے والا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متى, کہ تم اس نیک آدمی کی بستی کے رہنے والے ہو جس کا نام یونس بن متى ہے. حضرت یونس علیہ السلام نینوا نامی علاقے کی طرف مبعوث ہوئے تھے. تو اس نے کہا وما یدریک ما یونس, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یونس کون ہے, آپ کو کس نے بتایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں, ہوا اخی, وہ میرا بھائی ہے, ہم اور وہ ایک دین کو لے کر آئے ہیں, اس لیے میں اس کو جانتا ہوں. تو اس پر وہ عداس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے کو چومنے لگا, ہاتھوں کو چومنے لگا, اور اسی وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا عتبہ اور شیبہ نے کہ ہم نے تو ترس کھا کر ان کو انگور کا ایک خوشہ پیش کیا تھا, پانی پیش کیا تھا کہ چلو کچھ ان کو ریلیکسیشن مل جائے گی, کچھ سہولت مل جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں بیٹھتے تھے, جس کے ساتھ بیٹھتے تھے, جو آپ کی بات سن لیتا تھا, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس پہ اثر نہ ہو. اور ایک کیسے ہو سکتا تھا, ایک طرف اللہ کا کلام, دوسری طرف اللہ کا پیغمبر, اور اللہ کا کلام اللہ کا پیغمبر پڑھ کر سنائے اور اس پر اثر نہ ہو. اور پھر وہ عرب تھے, ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کیسی بلاغت, کیسی فصاحت, کہ نہ تو یہ شعر ہے, نہ کوئی عربی کا کوئی اور کلام ہے, یہ کیا کون سا کلام ہے, کہاں سے آیا یہ کلام. تو اسی لیے کفار کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دو, بس بیٹھنے نہیں دو, اٹھا کے رکھو یہاں سے, بھائی ان کے پاس نہیں بیٹھو, ان کے پاس جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو پتا تھا جو جائے گا تو اس پہ اثر تو ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا قرآن پڑھے, قرآن سمجھے, اس پہ اثر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں آج یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مولوی کے پاس مت بیٹھو, اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. مولوی جب قرآن پڑھے گا تو قرآن ہی پڑھے گا نا, اپنا کوئی فلسفہ تو نہیں سنائے گا, قرآن پڑھے گا, اللہ کے پیغمبر کے ارشادات سنائے گا. اور ایک مسلمان جب قرآن پڑھے گا, پیغمبر کے ارشادات سنے گا, اس پہ اثر نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اور کبھی بھی کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن سے اثر لے, مسلمان حدیث سے اثر لے, مسلمان قرآن اور حدیث سے متاثر ہو. کوئی کافر بھی یہ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ متاثر ہو تو کسی گانے سے ہو, کسی فلم سے ہو, کسی ڈرامے سے ہو, کسی کھلاڑی سے ہو, کسی اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو جس کا اس کے دین کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہ ہو. کسی بھی چیز سے متاثر کر دو, مسجد سے, مولوی سے, قرآن حدیث, مذہب سے اس کو متاثر نہ ہونے دو. جب مذہب سے متاثر ہوگا وہ پھر ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر وہ پتھر پڑیں یا تیر لگیں, کچھ بھی ہو, پھر اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کو پھر کوئی نہیں پھیر سکتا. یہ مثالیں ہم صحابہ کے دور میں بھی دیکھتے رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے اداکار مل جائیں گے, ایسے فنکار مل جائیں گے, ایسے لوگ مل جائیں گے
کہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا, ان کے دل پر قرآن کا اثر ہوا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. دنیا ان کی پرستار تھی, دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی, لیکن انہوں نے جب قرآن کو پڑھا اور سمجھا, ان کی سمجھ میں آ گیا, سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. آخر وہ پاگل تو نہیں ہوئے, کوئی دیوانے تو نہیں ہوئے, کسی چیز نے اثر کیا ان پر, اور وہ اثر قرآن کا اثر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی, عداس مسلمان ہو گیا, یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو یہاں ان کو اس لیے بٹھایا تھا کہ کچھ راحت مل جائے گی, یہ تو یہاں بھی دعوت کا کام شروع ہو گیا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے, اور یہ 10 دن کی پوری ایک محنت کرنے کے بعد, جس میں آپ کو کوئی نتیجہ نہ ملا, اور انتہائی زخمی حالت میں آپ کے صحابی حضرت زید زخمی حالت میں, خونم خون, اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی تھی, اور بڑی عجیب و غریب دعا ہے, اور یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو کتنی تکلیفوں پر تکلیفیں, پریشانیوں پر پریشانیاں, کہ 3 سال ایک طرح سے سمجھو جیل کاٹ کر آئے ہیں, بائی کاٹ 3 سال ان سے ہوا ہے. اب آئے نہیں تھے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا, اور اہلیہ بھی کوئی عام اہلیہ نہیں تھی, آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی تھی. پھر آپ کے چچا جن کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کا سارا کام چل رہا تھا, وہ دنیا سے چلے گئے. پھر آپ اس وجہ سے نکلے کہ چلو مکہ والے بات نہیں سنتے تو طائف چلا جاتا ہوں, طائف والے بات سن لیں گے. اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہجرت کر لی, یہ طائف چلے گئے. اب اگر طائف سے دوبارہ مکہ میں آئیں گے, پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے کہ تم تو چلے گئے تھے, اب دوبارہ کیوں مکہ میں واپس آ رہے ہو. اتنی ساری پریشانیاں. پھر جب طائف گئے تو لوگوں نے ستانا شروع کر دیا. آپ جب اس باغ میں پہنچے ہیں تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. یہ دعا حضور نے فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, یا اللہ میں آپ کو شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کی, کہ میں بہت کمزور ہوں, دنیا والے میری بات نہیں مانتے, میری بات کوئی نہیں سنتا, یہ شکایت میں کسی اور کو نہیں کر سکتا, آپ کو شکایت کرتا ہوں. وقلت حیلتی, یا اللہ میری تدبیر کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, جو تدبیر اختیار کرتا ہوں بظاہر ناکامی نظر آتی ہے. وہوانی علی الناس, یا اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے, میری کوئی عزت اس دنیا میں باقی نہیں رہی, جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, لوگ مجھے ستاتے ہیں. یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم. یا انت رب المستضعفین, آپ مالک ہیں, آپ پروردگار ہیں ان لوگوں کے جو ضعیف ہیں, کمزوروں کے رب ہیں, کمزوروں کے پروردگار ہیں. وانت ربی, اور آپ میرے بھی رب ہیں. الی من تکلنی, یا اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں. الی من تکلنی, یا اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں. الی بعید یتجہمنی, ایک ایسے دور کے آدمی کی طرف کہ جب اس کی طرف میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ترش روئی سے اور غصے سے دیکھتا ہے اور مجھے تکلیفیں دیتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری, یا اللہ آپ نے مجھے ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ نے میری ساری چیزوں کا مالک میرے دشمن کو بنا دیا ہے, میرا دشمن جو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے. ان لم یکن بک غضب علی, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں فلا ابالی, تو مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی, لیکن آپ کی عافیت کا میں پھر بھی طلبگار ہوں. اگر آپ مجھ سے راضی ہیں یہ ساری تکلیفیں میں برداشت کر لوں گا, لیکن آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. آپ کی عافیت بہت وسیع ہے,
آپ اگر مجھے عافیت عطا کر دیں گے آپ کی عافیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات, میں پناہ میں آتا ہوں آپ کے چہرے کے اس نور کے جس کی وجہ سے دنیا کی ساری تاریکیاں روشنی میں تبدیل ہوئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے سارے کام ٹھیک ہیں. من ان تنزل بی غضبک, یا اللہ میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر اپنا غضب نازل مت کرنا. او یحل علی سخطک, یا اللہ مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا. لک العتبی حتی ترضی, اصل ناراضگی تو یا اللہ آپ کی ناراضگی ہے. آپ اگر ناراض ہو گئے تو دنیا کی ساری مخلوق راضی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ راضی ہو گئے تو دنیا کی ساری مخلوق ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ولا حول ولا قوت الا بک, یا اللہ نہ تو برائی سے کوئی روک سکتا ہے نہ نیکی کی کوئی طاقت دے سکتا ہے, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ دعا کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں اور اس باغ میں بیٹھے ہیں. تو آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو اس سے وہ درد, وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی پریشانی ہوئی, اور کیا آپ کی دلی کیفیت تھی. ان الفاظ سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی دلی تکلیف کے اظہار کے کچھ کلمات ہیں, اور اللہ کے سامنے اپنا سارا کچھ رکھ دیا, اور اس سب کچھ کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں فلا ابالی, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں آپ سے ناراض ہوں, اتنی تکلیفیں آنے کے بعد میں آپ سے ناراض, بلکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر اتنی تکلیفیں آنے کے بعد آپ راضی ہیں فلا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن عافیتک ہی اوسع لی, لیکن آپ کی عافیت بہت وسیع ہے, آپ اگر مجھے بھی اپنی عافیت میں ڈھانپ لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دعا مانگنے کا انداز سکھایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو کیسے مانگے. اس طریقے سے جب انسان مانگتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی, وہاں سے اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا, حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی. ان تأذن لی اطبق علیہم الاخشبین, کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ان دو پہاڑوں کو ہم ان پر ملا کر ان کو بیچ میں پیس کر رکھ دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور حضور سے اجازت طلب کرو, اگر وہ اجازت دیں طائف کے دو پہاڑوں کو ملا کر ان ساری بستی والوں کو پیس کر رکھ دو, ختم کر کے رکھ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا, آپ کی شفقت کا, آپ کی اس امت سے محبت کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, کوئی تصور میں نہیں لا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا, کہ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آدمی پیدا کر دے گا جو اللہ کی عبادت کرے گا. کوئی ایسا آدمی اگر ان کی نسلوں سے بھی پیدا ہو جائے, یہ بھی میرے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, آپ کی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک انسان, ایک باپ, ایک ماں کو اگر اتنا تنگ کیا جائے, ماں کب کی اپنے بچے کو گھر سے نکال کے باہر کر دے. آپ کا کیا خیال ہے اگر ماں کو کوئی ایسی تکلیف دے کہ اس کو پتھروں سے مارے, اس کو لہو لہان کر دے, اس کے پیچھے لڑکے لگا دے, اس کو پیچھے سے مارے اور اس کو زخمی کر دے, وہ آئے پھر مارے, آئے پھر مارے, وہ ماں اس بچے کو چھوڑے گی یا وہ ماں اس بچے کے لیے دعا کرے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو ہدایت عطا فرما. اور آج کے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے. فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے, ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے, گیمز کھیلنے کے لیے وقت ہے, کاروبار, تجارت, ملازمت, دنیا کے کام دھندوں کے لیے وقت ہے. جب حضور کی سیرت کی بات آتی ہے تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
تو ہم قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم کہ میں نے کتنی قربانیاں برداشت کی، میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور میں نے کیا کیا مشکلات سہی ہیں اپنی امت کے لیے، اور اس کے باوجود دعائیں دی ہیں، اس کے باوجود تمہاری خیر کی بات کی ہے، تم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور آج تمہارے پاس وقت نہیں تھا اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس سیرت پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے مسلمانوں کو دور کیا گیا ہے، اور مسلمان ان سے دور ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑیں، اپنے نبی کو واقعتاً اپنا رہنما اور رول ماڈل اور آئیڈیل مانیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وگرنہ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ایک مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں جس اعلیٰ درجے کے صبر کا اظہار کیا ہے، حضور نے صرف امت کو یہ فرمایا نہیں کہ صبر کرو، آپ نے صبر کر کے دکھایا ہے کہ صبر کیسے ہوتا ہے۔ یہ حضور کی شخصیت کا وہ کمال ہے جو دنیا کے کسی لیڈر میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کے لیڈر نظریہ دیتے ہیں، پریکٹیکل کر کے نہیں بتاتے۔ یہ دنیا کے کسی لیڈر میں یہ صفت موجود نہیں، چاہے دنیا کا ہو دین کا ہو، کہ وہ آپ کو ایک نظریہ بھی دے پھر اس پر عمل کر کے دکھائے بھی کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشکلات پر صبر کرنا۔ ایک طرف صبر اتنا کہ جب فرشتہ آ رہا ہے کہ اجازت دیں کہ ان کو تباہ کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ دوسری طرف اللہ سے دعا اتنی کہ ایسی دعا مانگی کہ جو دل کی تکلیفیں تھی، جو دل کے خیالات تھے، جو پریشانیاں تھی، سب کھول کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما۔ مخلوق کے ساتھ صبر کا اتنا معاملہ، تکلیفوں پر اتنا صبر، اللہ کے سامنے اپنی ساری مشکلات بیان کر دی۔ اللہ کے سامنے بہادری نہیں دکھاتا انسان، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی پڑتی ہے کہ یا اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا یہ مشکلیں، یہ تکلیفیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہ کے سامنے یہی کرنا ہے۔ لیکن جو مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی، اس پر انسان نے صبر کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صبر کر کے سکھایا۔ اللہ سے کبھی مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اور مصیبت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مصیبت ختم کر دے۔ حضور نے دعا کی نا کہ یا اللہ میں، آپ اگر ناراض نہیں تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت کا طلبگار ہوں، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس پریشانی کو ختم کر، اس تکلیف کو ختم فرما، اس جو بھی پریشانی ہے اللہ اس کو ختم فرما۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی شکوے شکایت کے کلمات زبان پر نہ آئے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنی مصیبتوں میں معاذ اللہ ڈال دیا، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں۔ تو جب یہ شکوے شکایت انسان شروع کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ناشکری کہا جاتا ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور انسان اللہ سے مزید دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا آپ پر غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہوئے تھے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو وہ مشکل ترین دن تھا حضور کے لیے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت آپ پر زندگی میں آیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی زندگی کا سب سے اچھا دن کون سا تھا، یادگار دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے ایسا دن جو مشکلات سے بھرا ہوا تھا، ایسا دن کون سا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان اشد لقد لقیت من قومک فکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ اذ عرضت نفسی، کہ میرے اوپر سب سے مشکل دن وہ دن تھا جب میں نے طائف والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ میری بات کو قبول کر لو،
اور انہوں نے مجھے وہاں سے واپس دھتکار دیا تھا، اس سے سخت دن میری زندگی میں مجھ پر نہیں آیا. سخت ترین دن، مشکل ترین دن، اس میں آپ نے جس اعلیٰ صبر کا اظہار کیا ہے اس کی دنیا میں کوئی تاریخ مل ہی نہیں سکتی. صبر اگر کسی نے سیکھنا ہے کہ کیسے صبر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاندانی لحاظ سے اتنے بے بس بھی نہیں تھے کہ بدلہ نہ لے سکتے دنیاوی اعتبار سے. یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات. وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دینی اعتبار سے سپورٹ نہیں کرتے تھے، خاندانی اعتبار سے وہ سپورٹ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ طائف والے آپ پر ظلم کریں اور قریش والے چپ بیٹھے رہیں کہ یہ جو بھی یہ دوسرے دین کا ہم کچھ بھی کریں ہم نہیں حمایت کریں گے. قریش والے خاندانی لحاظ سے، قومیت اور لسانیت کے اعتبار سے ہر وقت آپ کی سپورٹ کے لیے تیار تھے کہ طائف والوں نے آپ کو کیسے تکلیف دی، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، قریشی ہیں، ہم جا کے ان سے بدلہ لیں گے. حضور ان سے دنیاوی اعتبار سے بھی بدلہ لے سکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ مجبور تھے، آپ بدلہ لے نہیں سکتے تھے. اللہ نے بھی آپ کو آفر کی کہ میں آپ کو بدلہ لے کے دیتا ہوں، اور آپ کا قبیلہ بھی بدلہ لے سکتا تھا. ان قدرتوں کے باوجود، ہر قسم کی قدرت کے باوجود حضور نے معاف کیا ان کو. اور اصل صبر کہتے بھی اس کو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا تو آپ معاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اصل صبر یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کریں جس پر آپ کا بس چلتا ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کو میں غصہ کروں گا، اس کو میں ڈانٹوں گا، اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا تو یہ اتنا بے بس ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے سکتا. اس کو صبر کرنا اصل نہیں ہے. اصل صبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اس کو کچھ بھی بولوں یہ مجھے جواب نہیں دے سکتا، پھر آپ صبر کریں کہ بھائی میں اس کو کچھ نہیں کہتا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ اصل صبر ہے. اور اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا صل من قطعک واعف عمن ظلمک. اب جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے صرف فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. جب آپ کے سامنے حضور کی یہ سیرت ہوگی پھر اس کے بعد حضور کا یہ ارشاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے کر کے دکھایا ہے. صرف ہمیں نہیں کہا کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، خود ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کیسے ہوتا ہے. تب جا کر انسان پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے اور اتباع کرتا ہے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں یہ بہت بڑا درس ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھیں. جو مشکل آئے، جو ایسی چیز ہو گئی جو طبیعت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، بیوی کے ساتھ معاملہ ہو، بچے کے ساتھ معاملہ ہو، بڑے کے ساتھ معاملہ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، دکاندار کے ساتھ ہو، کسی دوست کے ساتھ ہو، کسی عام آدمی کے ساتھ ہو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اور آپ قدرت بھی رکھتے ہو کہ آپ اس سے بدلہ بھی لے لیں، آپ اس کو ایک تھپڑ لگا دیں، آپ اس کو برا بھلا کہہ دیں. قرآن کریم میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ تمہارے اور اس کے درمیان سخت دشمنی ہے اس عمل کی وجہ سے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، کہ اس کی توفیق نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنا جانتے ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس کی توفیق نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو بہت بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بہت بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ صفت ملتی ہے. آج ہم جب کسی کو کہا جاتا ہے بھائی رشتہ داروں اگر برا بھی کر رہے ہیں اچھا کریں، تو وہ کہتے ہیں میں اچھا کر رہا ہوں، وہ پھر برائی سے جواب دے رہا ہے. تو بھائی آپ کو یہی حکم ہے آپ اچھا کرتے رہیں، آپ اچھا کرتے رہیں. وہ برائی سے جواب دے رہا ہے، دیتے رہے. وہ اللہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھے گا. آپ کم از کم اپنے عمل کو اللہ کے سامنے کلیئر رکھیں کہ یا اللہ اس نے برا کیا، میں نے اچھائی سے جواب دیا. یہ وہ درس ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور دوسری اہم بات
جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اس دین کی قدر کریں، قرآن اور حدیث کی قدر کریں کہ یہ کتنی مشقتوں سے ملا ہے، کتنی تکلیفوں سے ملا ہے، کتنی قربانیوں سے ملا ہے. پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اس میں ڈالیں، اور اس کی وجہ سے جو مشکل پیش آ رہی ہے اس مشکل پر صبر کریں. دعوت دین کا اسلوب ہر آدمی کا الگ ہے. آپ جب اپنے بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں یہ بھی ایک دعوت دین ہے. آپ جب اس کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے. آپ جب کسی بچے کو سمجھاتے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے. بیوی کو سمجھاتے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے. پڑوسی کو سمجھاتے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے. ویسے ہی کسی کو نصیحت کی بات کرتے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے. تو اس میں اگر کبھی کوئی منفی رویہ آ رہا ہے کہ آپ نے بات کی، وہ کہہ رہا ہے بھائی زیادہ مولوی بننے کی کوشش مت کرو، زیادہ جو ہے نا حاجی صاحب بننے کی کوشش مت کرو، زیادہ مفتی بننے کی کوشش مت کرو، تو آپ اس کی اس بات کو پی جائیں، برداشت کر لیں، لیکن اپنے کام کو مت چھوڑیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یا تو لڑ پڑیں گے کہ بھائی تو نے مجھے ایسا کیوں بول دیا، اور اگر لڑیں گے نہیں تو اس کی بات سے اتنا متاثر ہوں گے کہ اپنا وہ کام ہی چھوڑ دیں گے کہ آئندہ میں اس کو بولوں گا ہی نہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. اصل یہ کہ آپ اس کی اس تکلیف والی بات کو برداشت کریں اور اپنے اس کام کو جاری رکھیں. ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا اور آپ کا مخالف ناکام ہو جائے گا. لیکن ضرورت اس کے لیے جہد مسلسل کی، کہ مسلسل محنت ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت ہو، ثابت قدمی کے ساتھ محنت ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کر لیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں. تو ہم بھی اپنے مزاج کے اندر، اپنے گھروں میں صبر کا مزاج جب پیدا ہوگا، ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ آباد ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں خود دین سے جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں. جس انداز میں ہم دین کی بات، دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہمیں ضرور پہنچانا چاہیے. کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو آگے پہنچا دیا کرو. جہاں انسان کو محسوس ہو کہ یہاں میں بات کروں کچھ اثر ہوگا تو وہاں وہ بات کر دینی چاہیے. اپنے پاس ہی اس کو اسٹور کر کے نہ رکھیں. جتنی باتیں سنی یا سنتے رہتے ہیں کسی بھی بیان میں، اس کو اسٹور کر کے نہ رکھیں. ایک تو عمل کی نیت سے سنیں، دوسرا اس نیت سے کہ بھئی ہم اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.